السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 12ویں جماعت کی اردو کی درسی کتاب کی ایک نظم شکست زندہ کا خواب کا مرکزی خیال بحوالہ شاعر بیان کریں گے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کی جانب۔ پڑھائی گھر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں، اور بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔ حوالہ شاعر، یہ نظم جوش ملی آبادی نے تحریر کی ہے۔ شاعر انقلاب اور شاعر شباب کا اصل نام شبیر حسین خان تھا۔ وہ اپنے نام میں جوش تخلص کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جوش ایک عظیم غزل گو شاعر تھے۔ ان کے افکار بلند اور انقلابی تھے۔ انہوں نے غزل، نظم اور رباعی میں خوب جوہر دکھائے۔ وہ ان تینوں اضعاف سخن پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا۔ ان کی غزلوں کا معیار بہت بلند ہے۔ ان کی غزلوں میں حسن و عشق کی داستان، فطرت کی عکاسی، خیالات کی وسعت، جذبات کی گہرائی، حسن و بیاں کی لطاف، شباب کی سرمستگی، سب کچھ موجود ہے۔ مرکزی خیال۔ نظم شکست زندہ کا خواب میں شاعر انقلاب اور شاعر شباب جوش ملی آبادی تحریر کرتے ہیں کہ برصغیر کی عوام ظالمانہ قوتوں کے خلاف جمع ہو چکے ہیں۔ اب ان کی نظر صرف اور صرف آزادی کی طرف ہے۔ اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے، کیونکہ تقدیر اب مظلوم کا ساتھ دینے والی ہے۔ اس لیے اب آزادی کے متوالے اور جیالے کسی بھی قیمت پر قید غلامی میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے اب برصغیر کے کونے کونے سے یہ صدا آ رہی ہے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندوستان چھوڑ دو اور تقسیم کرو۔ ان سب کی صدا ہر گھر، ہر محلے، ہر گلی، ہر کوچے اور ہر چوک سے آ رہی ہے۔ انہوں نے اس نظم میں آزادی کی امید قوم کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔